آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا ملک جہاں جانے کو ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے، جہاں انسان اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں چلتا ہے، اور جس پیاری سرزمین پر ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے مکہ مکرمہ کی، وہاں کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، عرب کی شادیوں کا طریقہ کار اور ان کے حیرت انگیز رسم و رواج دکھائیں گے، مکہ میں موجود زیارتوں کی سیر کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے بارے میں ایسے حقائق بھی بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلیے دوستوں، بغیر دیر کیے اپنی اس شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، مکہ مکرمہ ایک ایسا مقدس شہر ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان دل سے عزت دیتے ہیں۔ اس شہر کا اصل اور آفیشل نام المکہ المکرمہ ہے، لیکن پرانے زمانے میں اسے مکہ کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ العمران آیت نمبر 96 میں بھی یہ نام موجود ہے۔ مکہ کی کل آبادی تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے اور یہ سعودی عرب کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کل آبادی کا صرف 40% ہی مقامی عرب لوگ ہیں، جبکہ باقی 60% غیر ملکی لوگ آباد ہیں۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 1200 مربع کلومیٹر ہے۔ یہی وہ شہر ہے جو اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے، کیونکہ یہاں موجود ہے خانہ کعبہ، وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اسی جگہ کو مسجد الحرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہیں سے قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی اور یہیں سے اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیلا۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ درود شریف بھی پڑھتے جائیں۔ یہ شہر جدہ سے تقریباً 84 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مکہ میں گزارا، اس لیے یہاں بہت سے مقدس مقامات موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آگے ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام مقامات کی سیر بھی کروائیں گے۔ مکہ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہیں۔ یہاں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، مصری، فلسطینی، انڈونیشیائی اور ملیشیائی لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو روزگار کے سلسلے میں یہاں رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ہوٹلوں، ٹرانسپورٹ اور حرم کے قریب موجود دکانوں یا ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں۔ حرم کے آس پاس آپ کو کئی پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹس نظر آئیں گے، اسی لیے یہاں کھانے پینے کے متعلق زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ دوستوں، مکہ کی فضا بہت ہی پرسکون ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص ایک روحانی سکون اور دل کا اطمینان محسوس کرتا ہے جو دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں ملتا۔ یہاں جب انسان لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا وجود اللہ کے سامنے جھک گیا ہو۔ آج کا مکہ ایک جدید شہر بن چکا ہے۔ یہاں آپ کو اونچی اونچی عمارتیں، جدید 5 اسٹار ہوٹلز اور بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اور آرامدہ سہولیات سب کچھ مسجد الحرام کے قریب ہی مل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، دن ہو یا رات، حرم کے آس پاس روشنیوں سے سجی گلیاں، اذان کی آوازیں اور عبادات میں مشغول لوگ مل کر ایک ایسا منظر بناتے ہیں جو دل کو چھو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، مکہ کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور دل کی صفائی کے لیے مشہور ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر سادہ زندگی گزارنے والے، ایماندار اور مددگار ہوتے ہیں اور ہر آنے والے نئے مسافر کو پیار اور عزت دیتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہر شخص میں ایک خالص خوش اخلاقی اور عبادت کا جذبہ محسوس ہوگا جو سعودی عرب کے دوسرے شہروں کے لوگوں میں کم ہی نظر آتا ہے۔ پیارے دوستوں، مکہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ بت پرستی کرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی اسی سرزمین مکہ میں بھیجا۔ آپ قریش کے مشہور خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ یہی وہ مبارک گھرانہ تھا جس سے اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلا۔ اس وقت مکہ میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے گئے تھے۔ لوگ ان بتوں کے سامنے جھکتے، ان سے دعائیں مانگتے اور یہی ان کی عبادت سمجھی جاتی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اندھیرے میں روشنی بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو ختم کر دیا اور اسے ایک اللہ کے نام کے لیے پاک کر دیا۔ اس دن کے بعد آج تک خانہ کعبہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوستوں، آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کی عمارت مکمل مربع شکل میں نہیں ہے، بلکہ اس کی فرنٹ کی لمبائی 12 میٹر اور دوسری سائڈ 10 میٹر کی ہے، جبکہ اونچائی تقریباً 43 فٹ یعنی تقریباً 13 میٹر ہے۔
خانہ کعبہ کا دروازہ اندر سے اسٹیل کا بنا ہوا ہے، جبکہ اس کے اوپر خالص سونے کی پلیٹنگ کی گئی ہے، اور صرف اس دروازے کی پلیٹنگ میں تقریباً 250 کلو خالص سونا استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں خانہ کعبہ کی تاریخ کی تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ ایک سادہ مستطیل عمارت تھی جس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے، جبکہ اس کی چھت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے مکہ میں سیلاب آیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ تب مکہ والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جوان تھے اور اس تعمیر میں حصہ لیا۔ قریش نے اس بار عمارت کو مربع شکل میں بنایا، چھت لگائی اور صرف ایک دروازہ رکھا، جبکہ دوسرا دروازہ بند کر دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں آگ لگنے سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، اس لیے انہوں نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ انہوں نے عمارت کو تھوڑا بڑھایا، دوسرا دروازہ دوبارہ کھولا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور حتیم کو بھی کعبہ کی حدود میں شامل کیا۔ حتیم خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ نیم دائرے والا حصہ ہے۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تبدیل کیا۔ اس بار حضرت عبداللہ بن زبیر کی کچھ تبدیلیاں واپس کر دی گئیں، دوسرا دروازہ بند کر دیا گیا اور عمارت کو پہلی قریشی شکل میں واپس لے آئے، اور خانہ کعبہ کی وہی شکل آج تک برقرار ہے۔ 1629 عیسوی میں ایک بڑا سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھر متاثر ہوئیں۔ تب عثمانی خلیفہ سلطان مراد چہارم نے پوری عمارت کی مضبوط مرمت کروائی۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے وقتاً فوقتاً سنگ مرمر کی تہ لگائی، اندرونی حصہ سونے اور کندہ کاری سے مزین کیا اور غلاف کعبہ کو بہترین ریشم سے تیار کروایا۔ اب بات کرتے ہیں مکہ کے لوگوں کی شادیوں کے طریقہ کار اور رسم و رواج کے بارے میں۔ عرب شادیوں کا انداز دنیا کے باقی حصوں سے تھوڑا مختلف اور بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ زیادہ تر عرب شادیاں رات کے وقت منعقد کی جاتی ہیں اور ان میں خوشیاں منانے، گانے اور رقص کرنے کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ شہر کے اندر شادی کا یہ انتظام زیادہ تر میرج ہالز میں کیا جاتا ہے، لیکن جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں یہ فنکشن زیادہ تر کھلے ماحول میں کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں دیہاتی لوگوں کا طریقہ کار زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ وہ روایتی عرب انداز ہوتا ہے۔ اگر بات کریں شادی میں کھانے کی تو اس میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مکہ، مدینہ اور عرب کی دیگر شادیوں میں خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر جگہوں پر کھانا ایک ہی بڑے سے تھال میں رکھا جاتا ہے اور سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ یہ اتحاد اور برکت کی علامت مانی جاتی ہے۔ سب سے مشہور ڈش مندی ہے جو چاول اور بکرے یا مرغی کے گوشت کے ساتھ بنتی ہے۔ عرب لوگ اس ڈش کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی اور شاندار شادیوں میں اونٹ کا گوشت بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر ریاض، قسیم اور نجد کے علاقوں میں عام ہے۔ اس کے علاوہ کبسہ، مذبی، جریش اور ہریسہ ڈشیز بھی شامل ہوتی ہیں، اور کھانے کے بعد عربی قہوہ اور کھجوریں لازمی طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ عربیوں کا کوئی بھی فنکشن قہوہ اور کھجوروں کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ بہت سی شادیوں میں لوگ کھانے سے پہلے ناچ گانا اور جشن مناتے ہیں، لیکن زیادہ تر شادیوں میں یہ سب کچھ کھانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں رقص وغیرہ پسند نہیں ہوتا، اور اگر وہ پہلے یہ سب کچھ دیکھ لیں تو اکثر کھانا کھائے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ تر جگہوں پر شادی کی تقریب کھانے کے بعد شروع کی جاتی ہے تاکہ سب مہمان پہلے کھانا کھا لیں اور پھر جس نے جشن میں شامل ہونا ہے وہ ہو جائے اور جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ کھانے کے بعد تقریب کا آغاز عموماً درود و سلام سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دولہا کے لیے مبارکبادی گانے گائے جاتے ہیں۔ ان گانوں میں دولہا اور دلہن کے رشتہ داروں کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ رومانوی گانے نہیں گاتے بلکہ مقامی روایتی نغمے گاتے ہیں جو ان کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ خاص طور پر مکہ کے مقامی لوگ ایک پرانی رسم کے مطابق تلواروں کے ساتھ مسمار نامی رقص کرتے ہیں۔ اس رقص میں تلواریں ہوا میں گھمائی جاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والا ہر شخص ان کی روایتی بہادری اور ثقافت کو محسوس کرتا ہے۔ زیادہ تر شادیوں میں رات دیر تک جشن چلتا ہے۔ تقریباً رات 1 بجے کے بعد مرد مہمان رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن دلہن عموماً فجر کے قریب باہر آتی ہے۔ اس دوران دلہن اور اس کے قریبی دوست تقریب کے مقام پر انتظار کرتے ہیں۔ مکہ مدینہ میں کئی جگہوں پر یہ رواج عام ہے، مگر قسیم صوبے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں شادی کا نظام تھوڑا مختلف ہے۔ وہاں دولہا اور دلہن مہمانوں سے ملاقات کر کے کھانے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر مہمان کھانا کھاتے ہیں۔ دوستوں، دنیا کی سب سے بڑی اور مقدس مسجد مکہ مکرمہ کے دل میں واقع ہے، جسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔
یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ یہاں 40 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ زائرین بیک وقت طواف کعبہ کر سکتے ہیں۔ اس عظیم الشان مسجد کے 210 دروازے ہیں جو چاروں اطراف میں موجود ہیں تاکہ لاکھوں زائرین آسانی سے اندر اور باہر جا سکیں۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سال 2024 میں تقریباً 11 کروڑ 91 لاکھ مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا۔ پاکستان سے عمرہ کے لیے ویزا تقریباً 45,000 سے 50,000 روپے کے درمیان ہے، جبکہ پاکستان سے جدہ کی فلائٹ ٹکٹ عموماً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک مل جاتی ہے۔ دوستوں، مکہ شہر میں کوئی بھی ایئرپورٹ نہیں ہے، اس لیے عمرہ یا حج پر جانے والے تمام زائرین جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترتے ہیں۔ یہ ایئرپورٹ نہ صرف بہت خوبصورت اور جدید ہے بلکہ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں سے ایک ہے۔ عمرہ ویزا کے ساتھ عموماً ٹرانسپورٹ سروس بھی شامل ہوتی ہے جو زائرین کو تقریباً 1.5 گھنٹے میں مکہ پہنچا دیتی ہے۔ عام طور پر بسیں آپ کو ابراہیم خلیل روڈ پر واقع کبوتر چوک کے قریب اتارتی ہیں۔ مکہ میں ابراہیم خلیل روڈ سب سے زیادہ مشہور اور پر رونق ہے، جہاں دن رات چہل پہل رہتی ہے۔ یہاں آپ کو ریسٹورنٹس، دکانیں، ہوٹلز اور زائرین کا ہجوم ہر وقت دکھائی دے گا۔ زیادہ تر زائرین اسی علاقے میں قیام کرتے ہیں کیونکہ یہاں سہولیات زیادہ اور خانہ کعبہ سے فاصلہ کم ہوتا ہے۔ حرم کے بالکل قریب 5 اسٹار ہوٹلز ہیں۔ ان کے پیچھے والے علاقے میں 2 اسٹار ہوٹل اور پھر 3 اسٹار ہوٹل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر ٹور ایجنٹس پیکج دیتے وقت کبوتر چوک کے قریب کا کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہوٹل 500 میٹر یا اس سے بھی زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ ہوٹل بک کروائیں تو ہمیشہ ہوٹل کا نام اور درست فاصلہ ضرور پوچھیں۔ ابراہیم خلیل روڈ سے سیدھا چلتے ہوئے آپ 79 نمبر کنگ فہد گیٹ تک پہنچ جائیں گے جو خاص طور پر عمرہ زائرین کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اور اہم دروازہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے واقع ہے۔ جب آپ 79 نمبر گیٹ سے مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو سیدھا آگے بڑھیں اور سیڑھیوں سے نیچے اتریں۔ یہی وہ جگہ ہے جسے مطاف کہا جاتا ہے، یعنی وہ زمین جہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔ دوستوں، جب پہلی بار آپ کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو دل ایک عجیب روحانی کیفیت سے بھر جاتا ہے۔ بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے اور انسان اللہ کے حضور جھک کر سب کچھ مانگنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت انسان کی کیفیت ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا مانگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے اس پیارے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے۔ کیا آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے نیچے کے حصے میں یعنی بیسمنٹ میں زمزم کا وہی تاریخی کنواں موجود ہے جس کا پانی دنیا بھر کے مسلمان صحت، شفا اور برکت کے لیے پیتے ہیں۔ دوستوں، یہ پانی آج تک نہ کبھی خشک ہوا ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ بدلا ہے، حالانکہ روزانہ لاکھوں لیٹر پانی دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ سائنسی طور پر بھی زمزم کے پانی میں منرلز اور شفا بخش خصوصیات پائی گئی ہیں جو عام پانی میں نہیں ملتی۔ اس کے قریب صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں ہیں جہاں مسلمان سعی کا عمل ادا کرتے ہیں۔ جب آپ گیٹ نمبر 20 سے حرم سے باہر نکلیں گے تو سامنے ہی وہ تاریخی مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی، جسے آج ایک لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی ہر چیز میں روحانیت اور تاریخ کی جھلک ملتی ہے۔ حرم کی اذان دنیا کی سب سے میٹھی اذان ہے جس کا ایک ایک لفظ آپ کی روح میں اترتا ہے اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جنت المعالیہ اور جبل نور کی طرف۔ ابراہیم خلیل روڈ سے تقریباً 40 ریال میں ٹیکسی آسانی سے مل جاتی ہے۔ پہلے یہ ٹیکسی آپ کو جنت المعالیہ لے جائے گی جہاں مومنین کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ کچھ فاصلے پر جبل نور ہے جہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اوپر جانے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ غار کے اندر جانے کے لیے ایک چھوٹا سا تنگ راستہ ہے اور یہاں کھڑے ہو کر آپ کو حرم کا کلاک ٹاور بھی نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے یہاں تشریف لاتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کھانا لاتی تھیں۔ اب ہم چلتے ہیں مسجد عائشہ کی طرف جو مکہ کی حدود سے باہر ہے۔ یہاں لوگ عمرہ کی نیت کے لیے آتے ہیں اور اسے میقات بھی کہا جاتا ہے۔ حرم سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر منع کا علاقہ ہے جہاں حج کے دوران 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہاں کے قریب ہی مزدلفہ اور عرفات کے میدان بھی واقع ہیں۔ حج کے دوران میدان عرفات لاکھوں لوگوں سے بھر جاتا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے صرف اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور یہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ دوستوں، آپ نے غار ثور کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ بھی مکہ کے اندر قریش کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ وہ غار ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سفر کے دوران قیام کیا تھا۔ دوستوں، مکہ مکرمہ میں قصوہ فیکٹری بھی ایک بہت ہی اہم اور مقدس مقام ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ کا غلاف یعنی قصوہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ غلاف خالص ریشم سے بنایا جاتا ہے اور اس پر سونے اور چاندی کے دھاگوں قرآن کی آیت کندہ کی جاتی ہے، جو اسے دنیا کا سب سے قیمتی اور خوبصورت غلاف بناتے ہیں۔ قصوہ کی تیاری ایک انتہائی نازک اور مہارت طلب عمل ہے۔ اس میں تقریباً 8 ماہ لگتے ہیں اور ماہر کاریگر ہر دھاگے کو انتہائی احتیاط سے بناتے ہیں تاکہ قرآن کی آیت بالکل درست اور خوبصورت نظر آئیں۔ پہلے یہ غلاف ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ غلاف یکم محرم الحرام کو اسلامی سال کے آغاز پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ قصوہ فیکٹری میں داخلہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہاں اپائنٹمنٹ کے ذریعے زائرین یا خاص افراد جا سکتے ہیں۔ دوستوں، مکہ شہر میں آپ جس جگہ مرضی چلے جائیں، آپ کی نظر ہمیشہ کلاک ٹاور پر جائے گی۔ یہ ٹاور 601 میٹر بلند ہے اور دنیا کا سب سے بڑا کلاک ٹاور ہے، جو انگلینڈ کے بگ بین ٹاور سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس میں لگی گھڑی کا وزن تقریباً 400 ٹن ہے۔ 2004 میں کنگ عبدالعزیز نے اس ٹاور کو بنانے کا خواب دیکھا اور بن لادن کمپنی کو تعمیر کا کام دیا۔ اس کا ڈیزائن جرمنی کی فریم ایس راسچ نے کیا، جس نے مسجد نبوی میں فولڈنگ چھتریاں اور سلائڈنگ ڈوم بھی بنائے تھے۔ ٹاور کے چاروں طرف گھڑیاں نصب ہیں اور اوپر لائننگ کنڈکٹر موجود ہے جو آسمانی بجلی خود میں جذب کرتا ہے۔ اس ٹاور میں اذان کے لیے اسپیکر بھی لگے ہیں جن سے اذان تقریباً 10 کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ٹاور کے اوپر جو آپ چاند دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی ایک کمرہ موجود ہے جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس ٹاور سے آپ پورے حرم اور مکہ شہر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں مسجد نمرہ کی طرف۔ یہ مسجد عرفات کے میدان میں واقع ہے اور مکہ مکرمہ کے انتہائی اہم اور تاریخی مقامات میں سے ایک ہے، کیونکہ یہی وہ مسجد ہے جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ کا خطبہ نہ صرف حجاج کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور پیغام ہوتا ہے۔ یہ خطبہ دنیا بھر کے ٹی وی، ریڈیو اور آن لائن پلیٹ فارمز پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ نہ صرف روحانی لحاظ سے دنیا کا سب سے مقدس شہر ہے، بلکہ یہاں کی روزمرہ زندگی بھی بہت دلچسپ اور منظم ہے۔ حرم کے قریب دیسی کھانوں کا خرچہ تقریباً 20 ریال تک آ جاتا ہے، جبکہ فاسٹ فوڈ کا خرچہ تقریباً 30 ریال تک بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی سب سے مشہور سپر مارکیٹ بن داؤد بھی یہاں پر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر وقت لوگوں کا رش اور خریداری کا شوق دیکھنے کو ملے گا۔ مکہ شہر میں لٹریسی ریٹ تقریباً 99% کے قریب ہے، جو سعودی عرب کے دیگر شہروں کی طرح بہت زبردست ہے۔ یہاں تعلیم کا معیار بھی بہت بلند ہے۔ دوستوں، مکہ میں رہنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے، بلکہ یہاں روزمرہ زندگی، تعلیم، خوراک اور جدید سہولیات بھی بہت اچھی ہیں۔ آپ کو یہاں ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، رہائش ہو یا سپر مارکیٹ کی خریداری۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقدس گھر کی زیارت، حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں اور عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی دلچسپ ویڈیو۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔